بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے عظیم محدث، عظیم مفکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی شافعی علیہ رحمہ آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے کل کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی، آپ کی ولادت کے حوالے سے، آپ کے تعارف کے حوالے سے۔ تو آج ہم پھر انہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں، اور کچھ آپ کی کرامات اور وفات کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ پر کرم ہوا، میں سویا، خواب میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب دے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں پاواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیدار ہوا تو حضور کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب جو حدیث کے موضوع پر لکھی تھی، جمع الجوامع، حضور کے سامنے یہ کتاب رکھی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ پڑھ کر آپ کو سناؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیخ الحدیث سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے شیخ الحدیث کہہ کر پکارنا دنیا وما فیہا سے میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی غور کریں، باقی بھی لوگ ہیں لیکن حضور آ کے کرم کریں، دیدار کروائیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں اے شیخ الحدیث۔ اب غور فرمائیں، جن کو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الحدیث فرمائیں تو پھر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا۔ اور آپ کا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت شیخ عبد القادر شاذلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد گرامی سے نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جاگتے ہوئے 70 سے زیادہ مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اہل جنت سے ہوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا بغیر کسی عتاب کے؟ فرمایا ہاں، تمہارے لیے ایسا ہی معاملہ ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا، جاگتے ہوئے دیدار کروایا، اور پھر جنت کی بشارت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ لفظ ہے، یہی آپ کے شاگرد جنہوں نے سوال کیا تو کہا کہ مجھے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو کیسا کرم ہے آپ پر حضور کا کہ حضور ایک مرتبہ نہیں 75 مرتبہ حضور نے دیدار کروایا، اور خواب میں جو دیدار ہوا اس کی تو تعداد ہی نہیں معلوم کہ کتنی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیدار کروایا۔ اور آپ کی کشف اور کرامات کے لحاظ سے ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ کے خادم خاص حضرت محمد بن علی حباق علیہ رحمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ ایک دن نکلے اور شیخ عبداللہ جیوشی علیہ رحمہ کی خانقاہ پر تشریف لے کے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے قیلولہ فرمایا، دوپہر کو آرام فرمایا۔ تو آرام فرما کے جب اٹھے تو مجھے کہا کہ اے محمد بن علی، کیا تیرا ارادہ ہے کہ آج ہم دونوں مکہ المکرمہ میں نماز پڑھیں؟
میں نے عرض کیا حضور اس سے بڑھ کر سعادت والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا پھر میرا اور تیرا یہ راز رہے گا، جب تک میں حیات ہوں تو نے یہ راز ہی رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے حضور۔ فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی، میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں 27 قدم چلے تھے، جب میری آنکھیں کھلی تو ہم باب معلیٰ پر تھے، کعبے کے سامنے تھے، ہم مکہ المکرمہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر وہاں عصر کی نماز پڑھی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کی زیارت کی، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کے مزارات کی زیارت کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ قدم ہم پر ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ اے محمد بن علی اب میرے ساتھ جانا چاہتا ہے کہ حاجیوں کے ساتھ آئے گا؟ میں نے عرض کیا حضور آپ کے ساتھ۔ فرمایا پھر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں 7 قدم چلے، جب میں نے نگاہیں کھولی تو پھر ہم وہیں مدرسے میں تھے، وہیں خانقاہ پر تھے، شیخ عبداللہ جیوشی علیہ الرحمہ ان کی خانقاہ پر۔ اب غور فرمائیں، یہ اللہ کے ولیوں کا تصرف ہے۔ ایسے حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اتنا اللہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ اس پہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن گیا، میں اس کے پاؤں بن گیا جس کے ساتھ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ ان اولیاء پر کرم نوازی کرتا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ، تو آپ کا وصال پیکر علم و عمل حضرت سیدنا ابو الفضل امام عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے 7 دن تک بائیں کلائی کے ورم میں مبتلا رہ کر بروز جمعۃ المبارک 19 جمادی الاولیٰ 911 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1505 عیسوی کو دریائے نیل کے کنارے واقع روضۃ المکیاس میں انتقال فرمایا اور قاہرہ میں باب کرافہ کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قمیص مبارک اور پیالہ شریف غسل دینے والے نے لے لیا، اس سے کسی نے حصول برکت کے لیے وہ قمیص 5 دینار میں خریدی، اور ایک دوسرے شخص نے تبرک کے لیے 3 دینار میں پیالہ خرید لیا۔ تو یہ آپ کا وصال پرملال اس کی تاریخ۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت تھے۔ تو ان قریب ہم اس کے بعد جو اگلا ہمارا درس ہوگا، ہم باقاعدہ جو ہمارا ویژن ہے، جو ہماری نیت ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کتاب شرح الصدور جو موت اور زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، اس کو مکمل ہم سبق کی صورت میں، درس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔